جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے، اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا۔ یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں، علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں ہی نہیں۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے، رات کا وقت تھا، جوتا ہاتھ میں تھا، تازہ وضو کیا تھا، اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھ لی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی۔ تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، کہاں رکوع کریں گے؟ تو کب میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا کہ میں نے سننے لگ گیا۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ وتر کی ایک رکعت تھی، والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ اور جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ پڑھا ہوا ہے قرآن، ترکی میں پڑھا ہوا ہے، اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو مجھے اللہ چاہیے۔ بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، جی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ، عمر گزر گئی، میرا دل ناآشنا ہے۔ تو آپ لوگ جوان ہو، ابھی آپ کی عمر ہے، اب 70 سے 72 ہو گئے، 72 سے 73 ہو گئے، اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے۔ اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا۔ عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے، مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا۔ قلب خاوی تلک بیوتہم خاویہ۔ تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا؟ دنیا میں وہ ایک جو عامی عربین سعودیہ میں ایک محاورہ ہے، من بر حلا حلا من جو یعلم اللہ، یہ سعودیہ کی عامی زبان میں ہے، من بر حلا حلا من جو یعلم اللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹا، واللہ بڑے عرصے بعد ہوش آیا کہ یہ موت قریب آ گئی اور دل ناآشنا ہے۔ درد ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی کہ نہیں؟ میں نے 6 سال درد سہا ہے سر کا، تو جسے ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت نظر آتی کہ نہیں آتی؟ تو یہاں چوٹ ابھی تک نہیں لگی، اور یہ اللہ پہل کر چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، سبحان اللہ،
یہ دنیا کے بادشاہ بھی کبھی کسی سے پہل کرتے ہیں؟ لوگوں کو ان کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ بھی ایک سیاسی ہوتی ہے، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کلام دیکھو، وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، یحیی و یمیت، وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے زور زور سے دھماکے کیے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام یعلم ما، ٹھیک کرو، یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اتنی اپنی عزت عظمت کو بتا کے کہتا ہے آمنوا بالله ورسوله، تو آؤ نا پھر مجھ پہ ایمان لاؤ، یعنی مجھ سے محبت کرو۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، اتحبب الیک بنعمی وتتبغض الی بالمعاصی، شرک الی صاحب وخیر الیک نازل، مع ذلك ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک۔ تو یہ میرا دکھڑا ہے۔ دیکھو، عام ترتیب سے چلنے سے آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ مقام سے مراد میری یہ دنیا کے نہیں۔ ڈاکٹر معظم میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے بنگلہ دیش کا، کہنے لگا جب میں اپنے کام پر آیا تو میں نے اپنے بڑے استاد سے پوچھا کہ مجھے کیسے کام کرنا چاہیے۔ کہا اگر عام لوگوں کی طرح جینا اور مرنا ہے تو 8 گھنٹے تو ہماری ڈیوٹی ہے، ادا کیا کرو، گھر چلے گیا کرو۔ کچھ کر کے مرنا ہے تو 20 گھنٹے کام کرو، 4 گھنٹے آرام کرو۔ آج 30 سال ہو چکے ہیں، وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور شوگر کا مریض ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اب بھی وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور پوری یو میں اس کو نوکری ملی اور اس کی گونج پوری یو میں پھیلی۔ یو کی تاریخ میں پہلا جو پاجامے اور کرتے میں اور ٹوپی کے ساتھ 30 سال نوکری کر کے نکلا۔ نہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، سب کوٹ پینٹ ٹائی۔ ایک نمونہ ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی، کرتا اور بنگالی پاجامہ، صرف اس کی 20 گھنٹے کی محنت نے ان کے سر جھکا دیے، ان کی محنت کے سامنے۔ تو ایک ہے رواجی جیسے آپ کر رہے ہو، تو اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر دے، انشاءاللہ جنت مل جائے۔ دوسرا ہے کہ اللہ بھی کہے واہ میرا بندہ، تو انہیں خوش کر دی۔ جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے۔ دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا۔ پہلا ابو بکر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ۔ پھر 250 سال کے بعد
لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. اب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سد، اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کے چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے کہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، عمر اقعد، ان کا لا نقعد. تو محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا، ایسے نہیں گرا، ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات، غار ثور کی رات، جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے. ابو بکر ماں بھی کہا، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو، یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. اخاف الرصد فامشی امامک، ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے. تو جس نے دیکھا ہے ثور پہاڑ، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے، اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن، اندر اندھیرا، ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے. سوراخ زیادہ تھے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کیے. پھر سوراخ زیادہ تھے، کرتا اتارا، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا. جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے تھے ابو بکر ماں بھی کا عراق اور ریان، کدھر گیا تیرا امامہ تیرا کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. صرف رضا نہیں، میرا ساتھی بنا دے. ایک دم جبریل آیا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں.
ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں، چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا۔ لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَہ۔ تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ بڑے صحابہ میں کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا، کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے۔ حضرت اسامہ بن زید کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، عبادہ بن صامت، ابو دجانہ، ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ، اور امیر کون؟ اسامہ، شکل کے حبشی، عمر 17 سال، کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے، عمر انہوں نے خود مانگ لیا، ان کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو، تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھا ہوئے اور مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے، میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اور آنسو نکلا، طلب تو نصرتک وجئتنی بالخذلان، ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمتک۔ لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے۔ یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے، تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں، لشکر تم نے بھیج دیا ہے، ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، برداشت کر لو، آپ ہی ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر۔ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے۔ علی تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے۔ مہاجرون ما تقولون کما قال عمر، یا معاشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر۔ سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں، ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے، کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں، چند سا لوگ ہیں۔ تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے، فحمد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، کھنے کہتے 100 تلواریں برداشت کرے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھننے۔ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی میرا ساتھی کوئی نہیں، اور پورے مدینے پر زلزلہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سارے اہل مدینہ ایسے تھے جیسے سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے، جیسے وہ سردی سے کانپ رہی ہوتی ہے، ایسے ہر مرد عورت کی کیفیت تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ تو کہا میرے باپ کھڑے ہوئے
إن الله بعث محمدا والحق كل شريد والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا أحدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. صرف ایک آدمی نے تائید کی اللہ اکبر، عمر، ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، باقی سب سناٹا تھا. آپ نے کہا تم نہیں نکلو گے میں نکلوں گا. تو جب تیاری کا عزم کر لیا تو پھر عمر آئے. ازواج مطہرات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو بھی میں نکلوں گا. ان کا تم امیر بن گئے ہو، کہا چاہے میری بوٹی بوٹی کر دیں میں نکلوں گا. اور لے کے نکلے. یہ دن کہتے تھے مجھے عمر کہ یہ ایک دن مجھے دے دے، ایک رات وہ دے دے، میرا سب کچھ لے لے. اور ذوالقصہ تک، ذوالحصا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو طلحہ کا بھائی حبال اس سے ٹاکرا ہوا. ان مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑا نا تو مشکیزیں ہوا میں اڑے تو اونٹ بدک گئے تو بے قابو ہو کے واپس مدینہ دوڑ پڑے. تو پہلی ٹکر میں وہ شکست ہو گئی. واپس مدینے پہنچے، دوبارہ پھر سب کو نکالا نکلو. اور پھر ذوالقصہ پہنچ کے وہاں قتال ہوا اور حبال قتل ہوا. اور وہاں ایک فضا بن گئی. پھر واپس تیسری دفعہ پھر نکلے. حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا. ان سے کہا تم لوگ آرام کرو ہم ہی نکلیں گے. پھر ذوالقصہ جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دی. کہ نفدیک بآبائنا و امہات، ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں. تو نہ رہا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا، تو ہمیں بھیج. جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی تیسری دفعہ کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں. کون سا؟ کہ جو نے احد کی جنگ میں تم سے کہا تھا کہ یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فإنک ان لو قتلت لا یکون للاسلام نظام ابدا. ابو بکر تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے مجھے دکھ نہ دے. تو مارا گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. نحیف الجسم تھے، کوئی ایسے موٹے تازے نہیں تھے، لیکن ایمان وہ تھا کہ تو اپنے گھوڑے کی لگام میں سے زبردستی حضرت علی سے چھڑوائی. کہا علی میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے، میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں گا. جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ منت کی کہ آپ واپس جائیں اور ہمیں بھیجیں، ہم نکلتے ہیں. تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے. پھر لشکر کہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہی کوئی نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا طلحہ کی طرف، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا یمامہ کی طرف، عامر بن عاص کو بھیجا تبوک کی طرف،
خالد بن سعید کو بھیجا حدود شام کی طرف، اور ارفج بن ہرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے، طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان کی طرف، اور اسید بن مقرن ان کو بھیجا یمن کی طرف۔ اس طرح سارا مدینہ پھر خالی کر دیا۔ تو اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اللہ۔ اور احمد بن اس لیے کہا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کا مرتبہ تم میں کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں، بل لما وقر فی قلبہ من الایمان۔ وقرا کہتے ہیں اونٹ کو سامان سے لادنا، ٹھیک ہے، اتنا سامان اس پہ لد جائے کہ اونٹ ہانپنے لگے، اٹھا تو لے لیکن ہانپ رہا ہے، اس کو وقر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ ہانپ رہا ہے، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا بڑا ایمان ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس کو کبھی اپنا موضوع بناؤ، اس کو اپنی منزل بناؤ۔ آپ کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت، یا پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خلق قرآن، مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ آج بھی منطق پڑھا رہے ہیں، اور جو اس عقل کو لے کر آیا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا تھا۔ مامون جیسا علامہ لمبی سے لمبی نظم کو ایک دفعہ سنتا تھا، دوہرا دیتا تھا، صرف ایک دفعہ۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا شاعر آئے جو وہ سنائے جو مجھے نہ آتا، تو وہ ایک دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 2 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 3 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ جو شاعر آتا وہ دوہرا دیتا مامون، پھر کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ وہ سناتا تو وہ 2 دفعہ ہو جاتا، تو وہ کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ تو ہر شاعر بے بس ہوتا۔ تو ایک دفعہ اسماعیل جو تھا نا وہ اپنا بھیس بدل کے آیا، اور اس نے جو مقلی ککلی پتہ نہیں کیا وہ حیات الصحابہ میں ہے، ایک واحد ان کو بونترا دیا، انہوں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو غور سے دیکھا، هل انت اسماعیل؟ قال نعم، تو ہی مجھے ہرا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اتنا بڑا علامہ گمراہ ہو گیا، قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کوئی صفت بھلا مخلوق ہو سکتی؟ ایک شخص نے زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جب نہر زبیدہ کی پہلی کھدائی کی کدال پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میرے قریب بشر مریسی دفن ہے۔ بشر مریسی کون ہے؟ جس نے قرآن کے مخلوق ہونے پر مامون کو لگایا، جو منطق کا منطقی علوم سارے مامون کی کم بختی آئی وہ لے کر آیا، ترجمے کروائے، اور بشر اس میں نمایاں ہو گیا، اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس نے اس قرآن کے خالق مخلوق ہونے کا زبردستی جبری لوگوں کو اس پر اس نے آمادہ کیا۔ تو وہ کہنے لگی میرے قریب بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی خوفناک آواز سے سارے قبرستان کے ایمان والوں کے چہرے زرد ہو پڑے، اور کم وقت جب مرنے لگا تو اپنے بھائی کو وصیت کی واتبع ہدی اخیک فی القرآن معتصم۔ ہارون کے 3 بیٹے، مامون، امین، مامون، معتصم خلیفہ بنے۔ عبد الملک کے 4 بیٹے بنے، ولید، سلیمان، یزید، ہشام۔ اور یہ ریکارڈ قائم تھا یہاں تک کہ عبدالعزیز السعودی نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا کہ اس کے 7 پتر خلیفہ بنے۔ تو یہ اس نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا ہے کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد،
پھر عبداللہ، پھر سلمان، چھ خلیفہ بنے، یہ بادشاہ بنے۔ تو معتصم ان پڑھ تھا، اتنا طاقتور تھا، یہ انگوٹھے اور انگلی سے بڑے سے بڑے پہلوان کی کلائی کو یوں کر کے توڑ دیتا تھا۔ اور 248 میں وہ خلیفہ بنا، 48 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔ اس کے ساتھ 48 ایک چیز اور بھی ہے، مجھے میں اچانک بول رہا ہوں تو کچھ تو یاد ہے اور کچھ نکل گیا۔ 48 بہت ہے اس کے۔ مرنے لگا تو کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا میری اتنی تھوڑی عمر ہے تو میں یہ ظلم کبھی نہ کرتا جو میں نے کیے ہیں۔ تو جب وہ اس وقت احمد بن ابی داود تھا معتزلہ کا، بشر مریسی تھا مامون کے دور میں، اور معتصم کے دور میں تھا احمد بن ابی داود، اور مناظرہ ہوا۔ ان کو قید سے نکال کے لا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے کوڑے کھانے سے میری ہمت عاجز ہے، تو میں بھی توریہ کر لیتا ہوں جیسے باقی سب نے کیا ہے۔ یہ سوچ کے جا رہے ہیں اور راستے بھرے ہوئے ہیں، تو ایک لمبا نوجوان زور سے کہتا ہے احمد یا احمد۔ انہوں نے ایسے سر اٹھایا کہ تعرفونی؟ لا، انا ابو الہیثم اکبر قاطع الطریق فی بغداد، میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں بغداد کا۔ بغداد کے محکمہ پولیس میں 10,000 کوڑے میرے جسم پہ پڑے ہیں، لکھا ہوا ہے، میں نے چوری نہیں چھوڑی ابھی تک، وہ تو حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے پیچھے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے رحم اللہ ابا الہیثم۔ تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یا ابت من ابو الہیثم، تو پھر انہوں نے اس کا واقعہ سنا کہ ایک چور ایک امام کے ثابت قدمی کا ذریعہ بن کے۔ تو جب مناظرے کے بعد وہ کوئی لاجواب ہو گیا احمد بن ابی داود، تو انہوں نے کہا اس کا قتل واجب ہے اور میری گردن پر ہے قیامت کے دن۔ تو معتصم قتل کروانے سے ذرا جھجکتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی ہے ایسا پہلوان جو اس کو کوڑے مار کے ختم کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، کہا 10 کوڑے جو میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا آ جا۔ اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگیں کمر سے، اور تہمت کھل کے گرنے لگا تو کہا یا اللہ میرے سطر پوشی کرنا، وہ ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے نیچے نہیں گرا۔ تو جب بالکل برا حال ہو گیا تو احمد بن ابی داود کرسی سے اتر کر آیا اور آ کر ایسے کان میں کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے جیسے جھرجھری لی اور فرمایا تو اب بھی اگر کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے غیر و مخلوق ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا قیامت کے دن۔ تو آخر 60 کوڑوں پر پھر مامون جو تھا معتصم وہ ہل گیا اور اس نے روک دیا۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا خواب میں ملے کسی کو وفات کے بعد، کیا ہوا کہ اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے کلام میں لوگوں نے خرافات خود ڈال دی ہیں، ان کا کوئی کلام ایسا نہیں۔ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو میرے لیے اتنا دکھ اٹھا کے آیا، قد ابحت لک وجہی، میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں، میرا دیدار کرتا رہے۔ عام مولوی بن کے چلنا ہے تو نہ تمہارے مرنے کا کسی کو پتہ چلے گا، نہ جینے کا کسی کو پتہ چلے گا۔ کچھ کرنا ہے تو بے قدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوث البحر من طلب اللآلی۔ یہ شعر بھی آج آپ کی برکت سے یاد آ گیا۔ تو بیٹا میں خود، میرا دل خالی ہے، میں اس پر روتا ہوں،
میرا سب سے زیادہ رونا اس پر ہے یا اللہ، یہ بحث مباحثے، یہ قیل و قال، یہ تو علم نہیں ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ علم بتایا ہے۔ میرے نبی نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور تو نے خود طلب کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اجعلنی من الذین هم اشد حبا للہ۔ یہ اشد حبا للہ کا مطلب ہے عشق۔ عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں، اس لیے اشد حب۔ دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے بیل دیکھی، آکاش بیل جو درخت کے اوپر چمٹ جاتی ہے، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ چولہے کا ایندھن بن کے کٹ کے آگ میں جل جاتا ہے۔ اس لیے محبت تقسیم ہو جاتی ہے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے۔ عشق جس سے ہو گیا بس پھر وہ کسی کا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔